تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہے منافقین. مطلب اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہ کریں، کیونکہ وہ حضور کے داماد بھی ہیں اور یہ رشتہ جو ہے یہ آسمانوں پہ طے ہوا تھا. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی فرشتہ تھا جو یہ پیغام لایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو آسمان پہ طے کیا ہے. تو یہ منافقین کون ہے پھر؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، حدیث رسول ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. بے شک. یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ علی کی پوری حیات اطاعت اللہ اور رسول میں گزری ہے. بے شک. اس منزل پر علی کی اطاعت گزری ہے کہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب اس نے آپ کے منہ پر لعاب دہن پھینکا تو آپ اتر آئے. یعنی اپنے نفس کی خواہش بھی آپ اب استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، اگرچہ کہ مار رہے تھے اللہ کے لیے اور ایک دم نفس کی خواہش ہو گئی کہ اس نے لعاب دہن پھینک دیا. تو جو اس مقام پر ہو پھر اس کی جب کوئی بات ہوتی ہے، رسول کی بات ہوتی ہے کہ یہ رسول کی اطاعت میں کر رہا ہے اور یہ اللہ کی اطاعت میں کر رہا ہے، اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے. اب آ جائیے کہ لوگ منافقین کون ہیں. تو اس میں بھی سرکار ختم مرتبت کی حدیث موجود ہے کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. منافق کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوئے، یا حضرت علی سے کیوں دشمنی؟ قرآن میں مجید کی ایک آیت ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ لوگ حسد کرتے ہیں اس سے جو اللہ نے اسے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو اللہ نے علی کو فضائل کی جو کمالات عطا کیے ہیں وہ شاید کسی اور کو نہیں عطا کیے بعد رسول. یعنی رسول کی ذات تک الگ ہے، اس کے بعد کسی کو نہیں عطا کیے. خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہے، تربیت آپ کی رسول کی زبانی ہے، بہترین شجاع ہیں، بہترین قاضی ہیں، بہترین عبادت گزار ہیں. ہر چیز آپ کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی دی. آپ کے لیے احادیث آئیں، آپ کے لیے قرآن کی آیتیں آئیں، اور یہ تمام متفق ہے کہ جتنی آیتیں حضرت علی کی شان میں آئیں اتنی کسی کی نہیں آئیں. جہاں اتنی فضیلتیں کسی کو مل رہی ہیں تو لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کیوں ملا جا رہا ہے، انہیں کے لیے کیوں حدیث ہے، انہیں کے لیے کیوں تعریف ہے. مسلمان تو نہیں ہو سکتا نا پھر. نہیں، بس وہ آپ منافق کہا نا، اس لیے مسلمان نہیں منافق کہا. اسی لیے کہا کہ تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. منافق کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً تو وہ دکھا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عملاً اس کا جو عمل ہے اندر سے وہ اسلام کا عمل نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بانیوں کے خلاف عمل ہے. یعنی وہ صرف رسول سے نہیں دشمنی، وہ علی سے نہیں دشمنی کر رہا، صرف علی سے نہیں بغض رکھ رہا، وہ رسول سے بغض رکھ رہا ہے. وہ رسول دیکھیے نا، میں علی کو اگر کچھ مانتا ہوں، ولی مانتا ہوں، امام مانتا ہوں، یا شجاع مانتا ہوں، یا عابد مانتا ہوں، کیوں مانتا ہوں؟ لیکن رسول نے کہا، میں پتہ حدیث رسول ہے. میں علی کے کہنے پہ نہیں مانتا کہ علی نے کہا کہ مجھے ولی مانو. میں علی کے کہنے پہ نہیں مانتا کہ مجھے عابد مانو یا میری ضرب کو جو ہے سب سے افضل مانو. میں رسول کے کہنے پہ مانتا ہوں کہ رسول نے کہا کہ یہ ہے. ہم رسول کی اطاعت میں علی کو افضل مان رہے ہیں. تو جو علی کو افضل نہیں مان رہا یا علی سے بغض رکھ رہا ہے وہ رسول کو بھی نہیں مان رہا، وہ رسول پر بھی ایمان نہیں رکھتا. اچھا، اور یہ جو میں نے بات کہی تھی کہ جو رشتہ آسمان پہ طے ہوا تھا، اس کو ذرا بیان کیجیے. یہ دیکھیے جناب سیدہ رسول کی چہیتی بیٹی تھیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی بڑی حدیث موجود ہیں. سیدۃ النساء العالمین کہا ہے، سید النساء الجنہ کہا ہے جناب سیدہ کو. تو جیسے ہوتا ہے کہ بھائی بڑے گھر ہے تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ رشتے آئے رشتے، لیکن رسول اللہ منع کرتے رہے. پھر محمود نامی ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے کہا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سیدہ کا نکاح علی سے آسمان پہ کر دیا ہے، اے رسول اب تم اس کی تجدید زمین پر کرو. تو یہ نکاح بھی جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے جناب حضرت علی کا ہوا. یہ بھی ایک اعزاز حضرت علی کے لیے ہے. اور کائنات میں دو ہی نکاح ہیں جو آسمان پر ہوئے، ایک آدم کا نکاح ہوا تھا حوا کے ساتھ، ایک علی کا نکاح ہوا فاطمہ کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی میں دیکھیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور جس پر ظاہر ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ان باتوں کے اندر ہمیں کیا چیز، وہ بات ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہے.